السلام عليكم. لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے. آج پھر قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونے کے لیے ہم سب جمع ہونے کی سعادت پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو شرف مقبولیت عطا فرمائے. اس اہم ترین نشست میں ہم پر خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے. حق بیان کرنے، حق قبول کرنے اور حق پر غور کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے صدقے، کلام الہی کے صدقے انوار و تجلیات کا نزول ہو اور ذہن و دل کی گرہیں کھل جائیں اور ہمارا ظاہر و باطن نور قرآن پاک سے روشن و منور ہو جائے. آمین آمین ثم آمین. محترم اور محتشم سامعین کرام، ہم سب یہاں پر معاشرتی برائیوں کے بارے میں قرآن و حدیث اور اقوال صالحین کی روشنی میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، ان معاشرتی برائیوں سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو بھی ان مہلک بیماریوں سے بچانے کے جذبے کے تحت ہم یہاں جمع ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مقصد میں اخلاص عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور رب العالمین معاشرتی برائیوں کے خلاف ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس معاشرتی برائی کا بیان کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے جس نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس برائی نے وہ تباہیاں مچائی ہیں کہ جنہیں بیان کرنے سے زبان قاصر ہے. اس برائی کی وجہ سے لوگوں نے ایسے ایسے نقصانات اٹھائے ہیں جن کی تلافی بہت ہی مشکل نظر آتی ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاشرتی برائی کے نقصانات کی فہرست طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، جن میں طرح طرح کی بیماریاں، ٹینشن، مالی خسارہ، نقصان، دلوں میں نفرت و بغض، عداوت، حسد، کینہ، بغض، خاندانوں میں رنجشیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، عصمت و عزت کا عدم تحفظ، شریعت مقدسہ کی نافرمانی اور ایمان کے برباد ہونے کے بہت سارے اسباب اس برائی کی وجہ سے پیدا ہو گئے. اس معاشرتی برائی نے صرف ہم ہی لوگوں کا نہیں
بلکہ پچھلی امتوں کے معاشرے کا بھی سکون و چین چھینا۔ اور یہ معاشرتی برائی صرف مسلمانوں میں پائی جاتی ہے یہ بات نہیں، بلکہ دنیا کے ہر معاشرے میں یہ برائی پائی جاتی ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی یہ برائی پائی گئی، بلکہ اس معاشرتی برائی نے کتنوں کا ایمان پچھلی امتوں میں بھی برباد کر دیا۔ آئیے بہت ہی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس معاشرتی برائی اور گناہ کے متعلق سماعت فرمائیے۔ یہ معاشرتی برائی کیا ہے؟ جادو اور جھوٹے عاملوں کے گھناؤنے جرم، جو در حقیقت جادوگر ہیں لیکن اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جادو کے بارے میں سنیں گے، پھر اس کے بعد انسانی شکل میں جو بھیڑیے ہیں یعنی جھوٹے عامل کس طرح غلط بیانی سے لوگوں کو تباہ کرتے ہیں اور کس طرح یہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو یہ پریشان کرتے ہیں، اور پھر جادو سے بچنے کے اسباب کیا ہیں، کون سی ایسی تدابیر ہم اختیار کریں کہ اگر کوئی جادو کا حملہ کرے تو ہم پر جادو اثر نہ کرے، اور اگر کسی پہ جادو ہو گیا تو اس کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر کلام ہوگا، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جادو کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ اپنی کتاب لسان العرب چوتھی جلد صفحہ نمبر 348 پر، علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 95 پر، علامہ طبطزانی علیہ رحمہ نے شرح المقاصد 5ویں جلد صفحہ نمبر 79 پر جادو کے متعلق بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس کام کو خود نہیں کر سکتا اس کام میں سرکش اور گندے جنات یعنی شیاطین کی مدد انسان حاصل کرتا ہے۔ اب چونکہ شیاطین کی مدد ایسے حاصل ہوتی نہیں ہے تو شیاطین کی مدد کے لیے وہ جادوئی مخصوص عمل کرتا ہے، جادو کے منتر پڑھتا ہے جو اکثر کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ یہ جادوئی منتر پڑھتا ہے جس میں کفر ہے، شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو سرکش جنات شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور پھر جادوگر جو چاہتا ہے وہ اس کا کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے جادو کے ذریعے محبت و الفت کو نفرت سے تبدیل کیا جاتا ہے، تندرست کو بیمار کیا جاتا ہے، اور نظر بندی بندش وغیرہ کر دی جاتی ہے۔ یہ جادو کی حقیقت ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی کو کوئی بیمار کیسے کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ زہر دنیا کے اندر اثر کرتا ہے۔ زہر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زہر میں اثر ہے، کسی کو زہر دے دیا جائے وہ مر جائے گا۔ اسی طرح اب سائنٹسٹ جراثیم پر وہ تجربات کر رہے ہیں، تو انجیکشن کے ذریعے یا کھانے کے ذریعے کسی اپنے دشمن میں وہ جراثیم منتقل کر دیتے ہیں، ایڈز کی جراثیم، کینسر کی جراثیم۔ بلکہ پچھلے دنوں جنوبی افریقہ میں اور افریقہ کی دیگر ریاستوں میں ایسے سائنسدان پکڑے گئے کہ جو غیر مسلم سائنسدان تھے اور وہ اس بر اعظم کے رہنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے جراثیمی تجربات کرنے کے لیے لوگوں کے جسموں میں جراثیم اس طرح منتقل کیے کہ نہر کے اندر وہ جراثیم ملا دیے، جو پیتا وہ ایڈز کا مریض ہو جاتا۔ تب دیکھیں وہ سائنس کے ذریعے جراثیم منتقل کر کے کسی تندرست آدمی کو بیمار کر سکتے ہیں، تو اسی طرح گندے جنات کے ذریعے بھی یہ عمل ہوتا ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر زہر ہے یا جراثیم منتقل کرنا ہے یا قاتلانہ حملہ ہے تو اس سے بچاؤ کے اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے ہیں، اسی طرح جادو سے بھی بچنے کے طریقے ہیں۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے نور سے دور ہیں وہ جادو کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جادو کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں، سحرن، سحر۔ قرآن پاک میں آپ اگر تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر آخر تک کئی مرتبہ آپ کے سامنے سے لفظ گزرے گا سحر۔ سحر کے معنی جادو۔ قرآن پاک میں ایک تحقیق کے مطابق جادو کا ذکر تقریباً 37 ٹائمز ہے، 37 دفعہ قرآن پاک میں جادو کا ذکر کیا گیا تقریباً۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 106 سے لے کر 122 تک، 9واں پارہ، 3را رکن۔ ہماری بات کا موضوع ذہن میں رہے، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جادو ہوتا ہے، جادو کا وجود ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ زہر کا انکار کرنے سے زہر کا وجود ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے، زہر کی طرح، نظر بد کی طرح ایک جادو کا بھی وجود ہے۔ قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں اپنی نبوت پر تو وہ نشانی پیش کریں اگر آپ سچے ہیں۔ فألقى عصاه، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو معجزے کا ظہور ہوا اور ایک بہت بڑا اژدہا وہ لاٹھی بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا اور بغل سے ملا کر پھر ہاتھ کو دوبارہ کھول دیا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور منور ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعونی قوم کے سردار بولے ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ضرور سمجھدار، علم جاننے والے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے۔ فماذا تأمرون، پھر تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا، تو وہ بولے ارجہ واخاہ، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون کو یہیں روک لو۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں ایسے لوگ بھیجو جو جادوگروں کو جمع کریں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ تمہارے پاس ہر قسم کے سمجھدار علم والے جادوگر لے کر آئیں، یعنی پورے ملک سے جادوگر جمع کیے جائیں۔ وجاء السحرۃ، اور جادوگر آ گئے فرعون کے پاس۔ قالوا، جادوگر بولے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو کیا کوئی ہمیں معاوضہ ملے گا؟ قال نعم، فرعون بولا جی ہاں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک اس وقت تم ضرور میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر بولے اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جادو کے سامان کو زمین پر ڈالیں۔ قَالَ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا جادوئی سامان زمین پر ڈالو۔ 300 اونٹوں پر وہ لاد کر رسیوں کو اور لاٹھیوں کو لے کر آئے تھے،
سارا میدان انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں سے بھر دیا۔ ایک بہت بڑا مجمع اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ فلما سحروا، قرآن فرماتا ہے پھر جب سحروا انہوں نے جادو کیا، جادوگروں نے، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ ایک جادو کی قسم ہے۔ پھر جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی، جادوگر جو چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے، یہ جادوگروں نے چاہا کہ یہ لاٹھیاں انہیں سام نظر آئیں۔ سحروا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترهبوهم اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا، وجاءوا بسحر عظیم اور یہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سانپ میدان میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، رینک رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر چکا ہے، کہ لوگوں پر یہ تصورات قائم ہو گئے، لوگ خوف کے مارے بھاگنے لگے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیں، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ بس جیسے ہی انہوں نے اس لاٹھی کو ڈالا، وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی اور ان جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی۔ وہ اژدہا 300 اونٹوں کے بوجھوں کو نگل گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس اژدہے پر رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے پر ہاتھ کس طرح رکھتے کہ میلوں تک پھیلے ہوئے اژدہے کہ منہ میں اپنا ہاتھ آپ ڈالتے تو وہ لاٹھی بن جاتا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا وہ لاٹھی بن گئی۔ تو جادوگر حیران رہ گئے، تو سمجھ گئے کہ معجزہ ہے، ہمارا کام جادو تھا اور یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ فوقع الحق تو حق غالب آ گیا، وبطل ما كانوا يعملون اور جو انہوں نے جادو کیا تھا وہ باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك پس اس موقع پر جادوگر ہار گئے، وانقلبوا صاغرین اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، مگر ان کے قسمت جاگ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جادوگر بولے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے جو ہم نے سنا، اور یہی واقعہ سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورۃ الشعراء میں بھی ہے۔ اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ سورۃ الفلق میں ارشاد ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ گرہ لگا کر، گانٹھ لگا کر ان میں جادوئی منتر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث پاک نسائی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 165، من عقد عقدۃ جس نے جادوئی گرہ لگائی، ثم نفث فیہا پھر اس میں جادوئی منتر پھونکا، فقد سحر پس بے شک اس نے جادو کیا۔ دونوں باتوں سے جادو کا ثبوت ہوا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ جادو کا وجود ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر دوسری جلد صفحہ نمبر 282 میں فرماتے ہیں، حضرت ابو عثمان النہدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ولید کے پاس ایک آدمی کھیل تماشا دکھا رہا تھا، وہ آدمی جادوگر تھا، اس نے کسی آدمی کو ذبح کیا، اب کچھ بھی نہیں کیا تھا، جادو کے زور پر وہ اس طرح دکھا رہا تھا،
دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے آدمی کو ذبح کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ہمیں تعجب ہوا، پھر اس نے اس کا سر جوڑ دیا۔ حضرت جندب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ تشریف لائے، اور جب آپ نے دیکھا یہ جادوگر یہ تماشے دکھا رہا ہے تو آپ نے اس جادوگر کو قتل کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ایک کنیز نے جادو کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی جادو کیا گیا، اور جادو کی وجہ سے آپ کی کلائی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جادو کا وجود ہے۔ جس طرح زہر اثر کرتا ہے، جادو بھی اثر کرتا ہے، اور اس کا وجود ہے۔ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی ہے۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ جادو کا وجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ بعض جادو نقصان دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت آپ نے سنی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جادو نقصان دیتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک، پہلا پارہ رکو نمبر 12، ارشاد فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ ان میں سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پھینک دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر یہودی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان یہودیوں کے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے تشریف لے آئے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی، توریت کی، جو ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، تو جب یہ نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو پھینکا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ پھینکنے سے یہاں مراد ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جب نزول ہوا تو ان لوگوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ توریت میں اس بات کا ذکر تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ توریت میں یہ بات تھی۔ تو جب انہوں نے توریت پر ایمان لانے سے انکار کیا، توریت کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو گویا کہ انہوں نے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، تو یہ توریت سے ایسے دور ہو گئے گویا کہ وہ توریت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر جب یہ توریت سے دور ہو گئے تو یہ کس کے چکر میں پڑ گئے؟ قرآن مجید فرقان حمید آگے ارشاد فرماتا ہے کہ توریت کی تعلیمات اللہ کے کلام کو چھوڑ کر یہ جادو کے چکر میں پڑ گئے، اور جب قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت یہودی بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، یہودیوں میں جادو کرنا بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی، اس جادو کے یہ پیچھے پڑ گئے، اس جادو کو انہوں نے حاصل کیا جو سرکش جنات شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے کفر نہیں کیا، آپ جادو نہیں کرتے تھے، ولکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن سرکش جنات شیاطین کفر کرتے۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ حضرت علامہ ابن جریر جامع البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 353، فتح الباری 10ویں جلد صفحہ نمبر 223، ان آیات کی وضاحت ان دونوں مقامات پر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے پہلے سرکش جنات شیاطین آسمان کے قریب جاتے، آسمان دنیا کے قریب، اور وہاں چپکے سے بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر وہ سنتے۔ فرشتوں پر اللہ کا حکم نازل ہوتا تو فرشتے ایک دوسرے کو اللہ کا حکم پہنچاتے۔ اس میں یہ ہوتا کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اور اس قسم کی دیگر باتیں ہوتی۔ تو یہ جنات ان باتوں میں سے کوئی بات سن لیتے، پھر وہ زمین پر آتے اور کاہنوں، جادوگروں کو یا نجومی کہلانے والوں کو وہ جا کر یہ باتیں بتاتے۔ کاہن لوگ یہ باتیں لوگوں کو بتاتے اور پھر وہ باتیں جیسا وہ کہتے بسا اوقات ویسا ہی ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی مکاری کے ساتھ بہت سارا جھوٹ بھی ملا دیتے، اس طرح لوگوں میں فساد ہو جاتا۔ تو پھر لوگوں نے یہ کیا کہ ان کاہنوں نے، ان جادوگروں نے ان باتوں کو کتابوں میں لکھنا شروع کیا جو وہ جنات سے حاصل کرتے۔ پھر جنات نے کاہنوں کو جادو کی اقسام سکھائیں اور وہ منتر سکھائے کہ جن کے پڑھنے سے سرکش شیاطین جنات خوش ہوں، سرکش جنات یعنی شیاطین خوش ہوں اور وہ جادوگر کے لیے کام کریں۔ تو شیاطین کی مدد سے جادوگروں نے کتابیں لکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر ضبط کر لیا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے، کرسی کے نیچے اپنے دفن کروا دیا۔ جنات میں سے جو کوئی بھی آپ کی کرسی کے قریب آتا تو وہ جل جاتا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور کچھ وقت گزر گیا، علماء ربانیین وصال کر گئے، تو ایک دن شیطان انسانی صورت میں لوگوں کے پاس آیا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمہیں ایک نا ختم ہونے والا خزانہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، کہا یہاں کھدائی کرو۔ لوگوں نے کھدائی کی، صندوق نکلا، کہا اسے کھولو۔ جب لوگوں نے کھولا تو اس میں کتابیں نکلی جس میں جادوئی منتر لکھے تھے۔ شیطان نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا علم اور جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیطان نے لوگوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے، جنات پر، پرندوں پر اور انسانوں پر۔ پھر لوگوں نے خود بھی جادو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اس طرح جادو کو شیطان نے پھیلا دیا اور یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس وقت تک یہودی یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں کیا تو یہودی شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ نبیوں کے ذکر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، آپ نے کوئی کفر نہیں کیا نہ کوئی جادو کیا، کیونکہ اکثر جادو اور خصوصاً سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ہوتا وہ کفریہ جادو ہوتا جس میں شرکیہ اور کفریہ منتر ہوتے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ہاں لیکن شیاطین وہ کفر کرتے اور لوگوں کو جادو سکھاتے۔ آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہودی توریت اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو دو فرشتوں پر نازل کیا گئے، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہ السلام، ان دونوں فرشتوں پر جو جادو نازل کیا گیا، یہودی سب کام کاج چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے اور اسی کو سیکھتے اور اسی پر عمل کرتے۔ حالانکہ
حضرت ہاروت اور حضرت ماروت جادو کی حقیقت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر آ کر بتائے کہ فلاں فلاں چیزوں میں زہر ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لوگ اس زہر کو لے کے لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ تو وہ تو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ کام جو ہے یہ جادوئی کام ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو کو نازل کیا کہ کون جادو سیکھتا ہے اور کون جادو نہیں سیکھتا۔ جیسے کہ پوری ہماری زندگی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو کون اچھی عمل کرتا ہے۔ یہاں شیطانی قوتیں بھی ہیں اور اللہ کی پیاری کتاب بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ اب جو شیطانی قوتوں کی طرف جائے تو وہ خود اس کا اپنا نقصان ہے۔ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے جادو نازل کیا کہ یہ معلوم لوگوں کو ہو کہ کون اس آزمائش میں ناکام ہوتا ہے اور جادو سیکھ کر کافر ہوتا ہے جادو پر عمل کر کے، اور جس نے جادو کو نہیں سیکھا یا جادو کے نقصان سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت جاننے کے لیے جادو کو سیکھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا۔ ارشاد فرمایا وما يعلمان من احد، حضرت ہاروت اور حضرت ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے لوگوں سے انما نحن فتنۃ، ہم تو صرف آزمائش ہیں، ہم تو امتحان کے لیے، لوگوں کے امتحان کے لیے نازل کیے گئے ہیں، فلا تکفر، تو جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے کافر نہ ہو۔ اب بات ہماری ان آیات پر یہ چلی ہے کہ جادو نقصان دیتا ہے جس طرح زہر نقصان کرتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس لوگ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت سے جادو سیکھتے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان نفرت کو پیدا کر دیتے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کو پیدا کرتے۔ اب میاں بیوی کے درمیان جو جدائی کا جادو ہے اس میں جو منتر پڑے جاتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ شوہر جب بیوی کے سامنے جائے تو شیطانی قوتیں اسے غصہ دلا دیتی ہیں، تو وہ ہر وقت نفرت سے بات کرے گا۔ بیوی شوہر کے سامنے آئے تو شیطانی قوتیں اسے غصہ دلاتی ہیں جس سے وہ عورت نفرت سے گفتگو کرتی ہے، پھر یہ نفرت کے بیج بوتے بوتے یہ تناور درخت بن جاتا ہے اور جدائی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جادوئی منتر میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے یہ جادو وہ سیکھتے جس سے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالتے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، بغیر مشیت الہی کے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ٹھیک ہے وقتی طور پر جادو کا اثر ہے، لیکن زہر کوئی کسی کو دیتا ہے تو زہر دینے والے کو زہر اثر نہیں کرتا، لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی پر جادو کرے گا جادو اس پر بھی اثر کرتا ہے، اور جادو اگر کبھی کامیاب نہیں ہو تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کا گھر تباہ ہوتا ہے، اور جو کسی پر جادو کرتا ہے وہ کبھی سکھ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، یہ وہ جادو سیکھتے جو نقصان انہیں دے گا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں نفع نہیں دے گا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ یہ بات جانتے تھے
کہ جو کوئی جادو کو حاصل کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ جادوگر اور جادو کروانے والا اگر اس جادو میں کفریہ اور شرکیہ منتر نہ بھی ہو تو جادو ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس کا اندیشہ ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَغَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جس جادو کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، تباہ کر دیا، وہ جادو بہت بری چیز تھی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے اور ایمان لاتے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور اللہ کے پاس وہ بہترین صلہ پاتے، دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، سورہ فلق آیت نمبر 3، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا، اے عائشہ اللہ کی پناہ مانگو اس چاند کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب یہ ڈوبے۔ اس آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث پاک صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی آخر مہینے میں 29ویں شب اور 30ویں شب چاند چھپ جاتا ہے۔ جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل کیے جاتے ہیں جو بیمار کرنے کے لیے ہیں، تو بیمار کرنے والے عمل چاند کی 29 اور 30ویں شب کو ہوتے ہیں۔ لہذا جب چاند کو دیکھیں تو یہ دعا مانگیں، اے پروردگار تو ہمیں جب یہ چھپ جاتا ہے تو اس اندھیری رات کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ان تمام باتوں سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ جادو نقصان دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الطب چیپٹر نمبر 19 ارشاد فرمایا کہ جادو کی وجہ سے یا جنات کے اثر کی وجہ سے برے خواب کسی کو آتے ہوں، یا گھبراہٹ ہوتی ہو یا خوف ہوتا ہو، تو اس کا دور کرنے کا ایک وظیفہ حدیث پاک میں فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اب جتنے وظیفے انشاءاللہ اس نشست میں بیان ہوں گے وہ سب ہم کوشش کریں گے کہ ختم قادریہ شریف میں آپ کو کارڈ کی صورت میں عطا کر دیے جائیں، تو آپ یہ مت فکر کیجئے گا کہ ہم اسے یاد کیسے کریں گے۔ یہ وظیفہ دیا گیا۔ کانا عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو کی عادت کریمہ تھی، یلقنها من عقل من ولدہ، ان کے بچوں میں جو سمجھدار ہوتا انہیں یہ کلمات وہ رات کو پڑھاتے اور اس کی تعلیم دیتے۔ ومن لم یعقل کتبها فی صک، اور جو ناسمجھ بچے ہوتے کاغذ پر وہ اس وظیفے کو لکھتے، ثم علقها فی عنقہ، پھر وہ وظیفہ ان کی گردن میں، ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ کون؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو۔ اس سے تعویذ کی اصلیت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ الترغیب دوسری جلد صفحہ نمبر 303 پر ہے کہ حضرت خالد بن ولید پر جنات نے حملہ کیا، یا کسی نے آپ پر جادو کیا تھا، تو اس وجہ سے جن نے حملہ کیا، تو آپ پر خوف طاری ہو گیا، رات کو آپ کو ڈرانے خواب آتے اور آپ بے چینی محسوس کرتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے مجاہد ہیں، لیکن دیکھیں جادو کا اور جنات کا اثر ہوا آپ پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ رات کو پڑھنے کی تلقین فرمائی. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور رات کو اسے پڑھا، 1 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، اور تیسری دفعہ جب پڑھنے لگے تو ان پر جو کرم ہوا اس کا ذکر دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اس طرح کیا: یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. ما اتممت الکلمات التي علمتنی 3 مرات، آپ نے جو مجھے کلمات سکھائے وہ میں 3 مرتبہ مکمل نہ کر سکا. حتی اذهب اللہ عنی ما كنت اجد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری تکلیف کو دور کر دیا. ما ابالی لو دخلت على اسد فی خیصته بلیل، وہ رات کہ جب خوف مجھ پر مسلط تھا، جب میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو آپ کی تعلیم کی برکت سے مجھ میں اتنی دلیری آ گئی، اگر اس وقت مجھے شیر کے پنجرے میں بھی ڈال دیا جاتا مجھے کوئی خوف نہ ہوتا. ان تمام باتوں سے واضح طور پر معلوم ہے کہ جادو کے اثرات ہیں. ایک صحابی رسول پر جادو کیا گیا، جنات کا اثر تھا. یا تو جنات کا اثر ڈائریکٹ تھا یا کسی نے جادو کے ذریعے جن کو آپ کی طرف بھیجا. اب جب وہ نماز پڑھتے تو وہ جن تنگ کرتا، نیکی کرتے تو وہ تنگ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. طائف کے گورنر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بھیجا تھا، وہاں سے آ گئے. تو آپ نے مسجد نبی شریف میں انہیں دیکھا تو فرمایا: ارے تم طائف چھوڑ کے یہاں کیوں آئے؟ عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ جاؤ. صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا، پھر سینے پر مارا، پھر سینے پر مارا، اور فرمایا: اے اللہ کے دشمن نکل جا یہاں سے. اور پھر اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے چہرے پر لگا دیا. آپ کہتے ہیں بس آپ کا سینے پر ہاتھ رکھنا تھا کہ مجھ پر وہ ساری مصیبتیں دور ہو گئیں. جادو کے نقصانات عام مشاہدے میں بھی ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، رشتوں میں پریشانیاں، آپس میں برسوں کی محبتیں. ہم دیکھتے ہیں جادو کے زور پر معمولی سی بات میں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والے پارٹنر پر، فریق پر یا بیوی پر یا شوہر پر یہ بات آشکار نہیں ہوتی کہ اس پر جادو کا حملہ ہے. تو جب وہ غصے میں ہوتا ہے، چڑچڑاپن، ٹینشن ہر وقت، اس کی وجہ سے سامنے والا فریق بدنن ہو جاتا، نفرت پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے اتنا حسن اخلاق کا پیکر اچانک سے ایسا کیوں ہو گیا ہے. بندہ کوئی وظائف پڑھے، کوئی دعا کرے، کوئی اس کا علاج کرے، فوراً جو ہے کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے دنیاوی کوئی ٹینشن ہو یا کوئی ایسی ہی جو مصیبت آئی ہو، مالی نقصان. اور بسا اوقات بعض لوگوں کو بہت زیادہ غصے کی عادت ہو جاتی ہے. اس طرح کے بہت سارے جادو کے بڑے بڑے نقصانات ہیں. پیارے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، جادو کی حقیقت بھی ہے، جادو کے نقصانات بھی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے، جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے، وہ یہ ہے آج کے مسلمانوں کی اکثریت وہ جھوٹے عاملوں کے چکر میں مبتلا ہو گئی. ایک تو جادو کی مصیبت، پھر جھوٹے عامل، نیم حکیم، خطرہ جان. تو جو جھوٹا عامل ہوگا وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. اول تو ان عاملوں کو بعض ایسے عامل ہیں، اچھے عامل بھی ہیں، لیکن بعض ایسے عامل ہیں جنہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں، تو کیس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے کرتے ہیں، اور جادو کے ذریعے جو علاج کیا جائے وہ مزید نقصان دیتا ہے.
لوگ کیوں ایسے جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہ الگ چیپٹر ہے، اگر وقت بچا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج جادو کی حقیقت کو تو ہم مانتے ہیں، جادو نقصان بھی دیتا ہے یہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہر فرد یہ سمجھنے لگا کہ مجھ پر جادو ہو گیا، وہم میں مبتلا ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس کی یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے اوپر طاری کر لیا، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے عامل جو نام نہاد عامل ہیں، جن کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے، جو انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں، معاشرے کے ناسور ہیں، معاشرے میں بدنما دھبے ہیں، جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اور پھٹکار ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ سامنے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پھر جادوئی منتر پڑھتے ہیں، تو یہ علاج نہیں کرتا بلکہ انسان کو اور پریشان کر دیتا ہے۔ تو یہ جھوٹے عامل جو جادوگر ہیں، شوبدہ باز ہیں، لوگوں کو انہوں نے دھوکے میں مبتلا کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک سوچ بن گئی کہ پریشان ہوئے تو چلے گئے کسی بھی عامل کے پاس۔ اب عاملوں نے چند باتیں جو ہیں وہ رٹی ہوئی ہیں، اور کمال ہے ایسے جملے رٹے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا گیس پیپر بھی تیار نہ کر سکے، پرفیکٹ۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت جن مسائل میں مبتلا ہے وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے کسی عمل کے ذریعے جان لیا ہے۔ مثلا آپ گئے، نام کیا ہے؟ والدہ کا نام کیا ہے؟ اچھا بھائی، کتنے عرصے سے پریشان ہیں؟ بیٹھیں۔ ایسے کبھی نفس پہ ہاتھ رکھیں گے، کبھی آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے۔ ایسا کبھی تو ایسے شعبدے باز ہیں کہ جن کا نام لے کر بلائیں گے، ولید جلدی آ، جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس پہ شو یہ کرتے ہیں کہ روحانی موکل ہے، حالانکہ سرکش جن ہوتا ہے، اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں ہے، صرف ڈرامہ بازی۔ پھر حساب کر کے کہیں گے آج کل آپ بہت پریشان ہیں۔ اب یہ جملہ ایسا جملہ ہے جو پرفیکٹ جملہ ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو پریشان نہیں ہے؟ آدمی نے کہا واہ کیا بات ہے، صحیح بولا، آج کل آپ بہت پریشان ہیں۔ کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچی کی پریشانی ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، اگر رشتہ ہو گیا تو اس کی سسرال کی پریشانیاں۔ کون سی ایسی پریشانی نہیں ہے جو ہم پر نہیں؟ اور ویسے بھی گناہ کرنے کی وجہ سے سکون ہمیں میسر نہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28، کہ دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں تو چین کہاں سے ہوگا؟ پھر تھوڑا حساب لگائیں گے، ڈرامہ بازی کریں گے، پھر کہیں گے آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے۔ ارے بھائی کس کا گھر ہے جس میں سکون ہو؟ چھوٹے بچے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں یا گھر میں افراد ہوں تو برتن بھی ہوتے ہیں تو وہ ٹکراتے رہتے ہیں، جب افراد ہوں گے تو ٹکراؤ تو ہوگا۔ کبھی انسان جو ٹینشن میں ہوتا ہے، گرمی ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ اب انسان جب پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو کرم کیا ہے وہ تو یاد رہتا نہیں، اس وقت ٹینشن میں تو ساری بچپن سے لے کر اب تک جتنی مشکلات آئی ہیں ساری اس کے دماغ میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کہتا واہ یہ بات بھی صحیح ہے، میں نے تو سونے کو ہاتھ لگایا مٹی ہو گیا، فلاں موقع ملا تھا کاروبار کا، میں نے کاروبار نہیں کیا، حالانکہ اس میں کوئی بہتری ہوگی لیکن اس وقت تو ٹینشن میں ہر چیز بری نظر آتی ہے۔ پیسہ ہاتھ آتا ہے، برکت نہیں ہے، چلا جاتا ہے۔ ویسے ہی اتنی مہنگائی ہو گئی، پیسے میں برکت کہاں ہے؟ ہر مہینے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ ایک ایک فرد پر 1000 روپے کا اضافی بوجھ ہر مہینے چڑھ رہا ہے، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما دیا کہ آخر زمانے میں وقت میں برکت نہ ہوگی، کسی چیز میں برکت نہیں اور گناہوں کی نحوست بھی۔ کوئی شخص ہے
جو آپ کا اچھا نہیں چاہتا. لوگ آپ کی عزت و شہرت سے جلتے ہیں. ارے بھائی یہ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جسے نعمت ملی اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ تو لوگ تو جلتے ہی ہیں. کوئی ایسا شخص شاید ہی دنیا کے اندر ہو جو کہے کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں، حاسد نہیں، کوئی جلتا ہی نہیں ہے. کوئی آپ کو میری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، آپ محسوس بھی کرتے ہیں میری اس بات میں بڑی گہرائی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی آپ پر بڑی دین ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ ایسے جملے ہیں جو گیس پیپر سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اور ایسے انہوں نے فٹ کیے ہیں کہ آدمی انکار ہی نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ کہہ دے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں اس طرح تو نہیں ہیں، میرے خیال میں میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ارے میں نے تو مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گیا. آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ سونے کو ہاتھ لگایا تم نے مٹی بن گیا؟ بس یہ کسی کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے. اپنی بات پر یہ اڑے رہیں گے. جادو تو ایسا تھا مگر کسی کی دعا لگ گئی، تم ہلاکت سے بچ گئے. خوب ڈرائیں اور اس پر نفسیاتی طور پر ایسا اسے ڈرا دیں گے کہ وہ نفسیاتی مریض ہی بن جائے گا. پھر کہے گا بابا جی بتائیں کیا کروں؟ تو بابا جی پھر کہیں گے ایسا ہے خرچہ کرنا پڑے گا، 25-30 ہزار 40 ہزار یہ خرچے میں اس کو اتاریں گے. اب وہ جب اتنا پریشان ہوگا تو بابا جی خدمت میں پیش کر دے گا. بابا جی کہیں گے اب تو جادو کا اتارا کرنا پڑے گا. یہ اتارے کے لیے وہ پیسے دے دے گا اور اس طرح ان کی جیب بھر جائے گی. اور اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو ایسی ڈرامہ بازی کریں گے، ایسا متاثر کر دیں گے کہ خود ہی وہ جیب سے نکال کر مٹھی گرم کر دے گا کہ حضرت اب اتنا بتا دیا، اب کرم بھی کر دیں، جادو کو بھگائیں. ایک ہمارے دوست تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ایک جھوٹے عامل کے پاس جا رہا تھا. تو وہ بھائی ایسے ہیں کہ ہر کسی سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. تو بھاگنے لگے ان کے پیچھے، بھائی نہیں جاؤ نہیں جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ جھوٹا عامل ہے. تو کسی دوست نے ان کو کہا بھی یار تم کیوں کسی کی جو پیچھے پڑ جاتے ہو، تم بھلائی کرنا چاہتے ہو، لوگ برا سمجھتے ہیں. خیر وہ مانا نہیں، وہ جھوٹے عامل کے پاس گیا اور اس کا نام بتا دیا کہ فلاں آپ کو کہتا ہے آپ جھوٹے عامل ہیں. اب اس نے اپنے عقیدت مندوں کو جمع کیا، جتنے لوگ آتے رہتے تھے، اس نام کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بابا جی سے ٹکر لی ہے اور عقیدت مندوں کو خلاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھے. تو عقیدت مند بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ عقیدت مند اس کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن عقیدت مند میں سے ایک سیانہ نکلا. اس نے کہا کہ کچھ ذرا ٹیسٹ بھی کر لیں، بابا جی بھی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. تو یہ اپنے گھر پہ گیا اور ایک کالا دھاگا لیا. اس کالے دھاگے میں اس نے 11 جو ہے گرے لگائیں اور 11 گرے لگا کر اس کو پلنگ کے نیچے چھپایا اور پھر وہاں سے نکالا. پھر کہا بابا جی یہ میں پلنگ کی صفائی کر رہا تھا، نیچے سے یہ دھاگا نکلا 11 گروں والا. تو آپ بتائیے اسی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اب بابا جی کو کیا پتا کہ یہ عقیدت مند آج میرا ٹیسٹ کرنے بیٹھ گیا. تو بابا جی نے پہلے تو اس کو دھاگے کو ہاتھ میں لیا، کچھ منتر ونتر پڑے اور پھر کہا کہ اپنا ہاتھ تو چلیے، میں تم پر حصار کھینچوں، بڑا خطرناک دھاگا ہے. حصار کھینچا گیا بھائی. پھر کہا یہ دھاگے کی میں گرے کھول رہا ہوں. وہ بھی بابا جی سے کہنے لگا کیونکہ اس کو تو ٹیسٹ کرنا تھا. وہ رونے لگا، جھوٹ موٹ کہنے لگا بابا جی کرم کر دیں، یہ جادو کو آپ کھول دیں. کہا ٹھیک ہے. اس نے منتر جو پڑھنے شروع کیے، جو بھی پڑھ رہا تھا. ایک گرے کھولی، دوسری کھولی، 10 گرے کھول دی. 11ویں گرے میں کہنے لگا یہ گرے تو ایسی ہے کہ مجھے جان سے گزرنا پڑے گا. تو بابا جی آپ کھول دیں. بہت مشکل ہے. تو بابا جی کھول دیں. اچھا چلیں کھولتے ہیں. اور کھولی اور کہا میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ گرے کھولی ہے. اس نے دل میں کہا آپ نے کیا جان کی بازی لگائی؟ ہمارے دل کی گرے کھل گئے الحمدللہ. تو اس طرح کا فراڈ اس معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کے قصوروار ہم ہیں.
اب وقت کی قلت کے باعث میں صرف اشارہ دوں گا. حدیث پاک میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا، چاہے نجومی ہو، چاہے ہاتھ اسے دکھایا جائے، کاہن ہوں، مستقبل کی خبر دینے والے ہوں، جنات موکلات کو قابو میں رکھ کر بتانے والے ہوں، یا حاضریاں آتی ہیں، تو جو حاضری آتی ہے وہ جن ہوتا ہے. کوئی اللہ کا ولی عورت پر یا مرد پر حاضری کی صورت میں آتا نہیں. جن ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتا ہے، نیکی کی باتیں کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو خوب مذاق بناتا ہے. تو اس سے جا کر مستقبل کی باتیں پوچھنا، ایسے لوگوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ اگر ایسی پیشین گوئیوں کی وہ تصدیق کرے گا تو ایمان اس کا چلا جائے گا. فصدقه بما يقول فقد برئ مما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کاہن کی وہ تصدیق کر دے گا کہ صحیح کہہ رہا ہے تو یہ بری ہو جائے گا اس اسلام سے جو نازل کیا گیا حضور پر، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ موکلات جو جنات ہیں ان کو مستقبل کی باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان سے مستقبل کی باتیں پوچھنا، یا حاضری آئی ہے تو اس سے مستقبل کی باتیں پوچھنا، یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے. اور اگر یہ یقین رکھ لیا جائے کہ یہ صحیح بتاتے ہیں تو یہ کفر ہے. اسی طرح یہ جھوٹے عامل اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگر جن قابو میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں 4 دن کے بعد تم آنا، اور پھر وہ جن اس شخص سے پیچھے لگا دیتے ہیں اور 4 دن کی وہ رپورٹ اس جادوگر کو دیتا ہے. 4 دن کے بعد جب آدمی آتا ہے تو ساری رپورٹیں وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، فلاں سے ملاقات ہوئی. اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک جن ہے. ایسے منتر پڑے جاتے ہیں کہ وہ جن ان کے قابو میں آتا ہے، ان کی بات مانتا ہے. وہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو وہ ماضی کی باتیں انہیں بتاتا ہے، اور وہ ماضی کی باتیں ہمیں بتا کر اپنا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جن جو بتاتے ہیں اس میں جھوٹ بہت ملاتے ہیں. خود ایک مجھے لڑکے نے بتایا کہ وہ ایک جھوٹے عامل کے پاس گئے، ان کی والدہ ان کو لے کر گئیں، اس کی بہن بھی ساتھ میں تھی. جھوٹے عامل نے ہاتھ پکڑ کر پورا جو ہے شروع کر دیا کہ کل آپ نے یہ کھایا تھا، فلاں دن آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، 4 سال پہلے فلاں لڑکے سے تمہاری لڑائی ہوئی تھی. بڑا حیران ہوا. تو جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کا اعتماد اور ان کے گھر والوں کا اعتماد اس جھوٹے عامل پر وہ قائم ہو گیا. پھر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ لڑکا کہتا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. ایک بہت بری برائی کی نسبت میری طرف کر دی کہ تم یہ کرتے ہو. اب کہا میں تو شرم کے مارے ڈوب مروں. پہلے تو اس نے مجھے تباہ کر دیا، پھر میری بہن اور میری ماں کو کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں، مجھے اس کو اکیلے میں سمجھانا. پھر بعد میں بلا کر کہتا ہے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں میری والدہ تو اس جھوٹے عامل سے متاثر تھی، تو مجھ پر وہ الزام لگانے لگی کہ تم یہ کام کرتے ہو. کہتے ہیں الحمدللہ میری والدہ قرآن کے نور سے منور ہوئی اور ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. یہاں تک بھی یہ جھوٹے عامل کرتے ہیں کہ خود ہی وہ گھر پہ تعویذ رکھوائیں گے. آدمی ان کے پاس آنا جانا کرے گا تو پھر وہ 4-10 دن کے بعد کہے گا حضرت فلاں جگہ سے تعویذ ملا ہے، یہ لیمبو ملا ہے، یہ سوئیں ملی ہیں. تو وہ کہیں گے کہ میں اصل میں کاٹ کر رہا ہوں تو حملہ بڑھ گیا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جنات کے ذریعے خود ہی تعویذات اور ایسی چیزیں رکھوا کر اسے اپنے جال میں پھنساتے ہیں. اسی طرح جھوٹے عاملوں کے چکر میں کوئی پڑ جائے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ انسان کو بار بار چکر لگوانے کے لیے پریشان کرتے ہیں. وہ ذہنی بے چینی محسوس کرتا ہے. جیسے ہی آئے گا تو بابا جی کہیں گے کہ بڑا سخت حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے میں نے کاٹ دیا ہے. جیسے ہی بابا جی سے ایک چکر لگا کے جائے گا تو وہ بظاہر جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گا. تو وہ پھر پریشان کرتے رہیں گے اپنے موکل جن کے ذریعے، اور اس طرح وہ پیسے بٹورتے رہیں گے.
جادو سے اکثر ایمان ضائع ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جادو میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے تو یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں جادوگر. اکیلے میں جب یہ منتر پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو الٹا پڑھتے ہیں, الٹا لکھتے ہیں, گندی اور نجاست والی چیزوں سے قرآن پاک لکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر قرآن کے اوپر یہ کھڑے ہو کر توہین کر کے منتر پڑھتے ہیں. اب نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو گیا تھا روحانی عامل سمجھ کے, لیکن وہ نکلا جادوگر. اسے تو معلوم نہیں, انہوں نے تعویذ دیا کہ تعویذ رکھ دو گھر کے اندر, فلاں کر لو, تو وہ جادو میں ملوث ہو گیا. اب جادو کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا ہم پہلے سن چکے کہ جادو نفع نہیں دیتا, نقصان دیتا ہے. جادوگر تو کبھی آپ نے سکھی نہیں دیکھا ہوگا. اور اسی طرح جو جادو کے عملیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت تباہی اور بربادی پڑتے ہیں. یہاں پر ضمن عرض کر دوں کہ جو فال نکالتے ہیں تو فال نکال کر یا طوطے کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے, اور ایسا کرنے سے بھی ہمیں شریعت نے منع کیا. جادوگر کے پاس جو خواتین جاتی ہیں جھوٹے عاملوں کے پاس, وہ غور کریں کہ جادو کتنا بڑا نقصان دہ ہے. حضرت امام حاکم نے ایک روایت نقل کی, ایک روایت کو لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. جب اسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے تو اتنا غم سے وہ چیخ چیخ کے روئی. حضرت عائشہ فرماتی مجھے رحم آ گیا اور میں نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی جس سے میں لا علم ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں پایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ مجھ سے پوچھو, مجھے آتا ہوگا تو بتاؤں گی. اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا تھا. اس میں غور کریں, خواتین بھی ایسے چکروں میں کیوں پڑتی ہیں, پریشان ہیں تو چلی گئیں کسی جھوٹے عامل کے پاس. میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا تھا. ایک بوڑھی عورت آئی, میں نے اسے اپنا حال بتایا تو اس بوڑھی عورت نے کہا اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا. پھر وہ بوڑھی عورت لے کر کسی جگہ پر گئی تو وہاں اسے خوفناک منظر دیکھا اور اس پر خوف طاری ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا تو یہاں سے چلی جا, جادو تجھے نقصان دے گا. وہ عورت بضد ہوئی کہ نہیں مجھے جادو ضرور سیکھنا ہے. تو اس نے کہا کہ جا کر فلاں جگہ پر تم چلی جاؤ, وہاں پر یہ عمل کرو. ایک عجیب و غریب عمل بتایا. وہ عورت وہاں پر گئی, خوف طاری تھا, وہ عمل نہ کر سکی. پھر واپس آئی تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے کیا چیز دیکھی؟ تو کہا کچھ بھی نہیں دیکھا. کہا تو نے وہ عمل نہیں کیا, پھر جاؤ. وہ گئی لیکن وہ عجیب و غریب عمل خوف کی وجہ سے نہ کر سکی. پھر آئی تو انہوں نے کہا تم نے یہ عمل نہیں کیا, پھر گئی. جب اس نے وہ عجیب و غریب عمل کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے جسم سے کوئی چیز نکلی اور آسمان میں اڑ گئی. اب جب یہ وہاں پر دوبارہ گئی تو کہا کہ تو جادو سیکھ گئی اور تیرا ایمان چلا گیا. اب یہ عورت حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ میں جادو کی مدد سے بہت سارے شعبدے دکھا سکتی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس نے گندم کے دانے دیے. حضرت عائشہ نے اس گندم کے دانوں کو زمین پہ پھینک دیا. تو اس عورت نے کہا اے گندم کے دانوں تم بو جاؤ. تو زمین کے اندر گھس گئے. پھر وہ عورت کہنے لگی اے گندم کے دانوں تم اپنے اندر سے پودا نکالو. تو اسی وقت پودے نکلا. پھر کہا اے پودوں تمہاری فصل کٹ جائے. تو فصل کٹ گئی. پھر کہا آٹا بن جاؤ. تو وہ گندم کے دانے آٹا بن گئے. پھر کہا روٹی بن جاؤ. تو وہ روٹی بن گئے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
یہ عظمتوں پر قربان جائیے، وہ جادوئی کرتب اور شعبدے دے کر ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہو، اور آپ نے لاپرواہی سے ان چیزوں کو دیکھا، کیونکہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت، تو یہ شرمندہ ہو کر آپ کے قدموں میں گر گئی اور کہا میری معافی کی کوئی صورت کریں۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا توبہ کی جائے اور اپنے والدین سے بخشش کی دعا کرائی جائے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آخر میں علاج سماعت کر لیجئے کہ جادو کے متعلق اتنا سننے کے بعد ذہن پر کچھ یہ سوار نہ کرے کہ جادو بڑی خطرناک چیز ہے۔ جادو کا اپنا اثر ہے، لیکن روحانی طاقت جادو سے بہت بڑھ کر ہے، اور روحانی طاقت اور روحانی علاج میں اتنی طاقت ہے کہ ہر قسم کا جادو کٹ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل بھی ہوئے ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا، اور آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا تو یہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو کسی پر بھی جادو کا اثر ہو، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھے اور 11 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اس طرح پڑھے کہ ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے اور پہلے فلق پڑھے پھر ناس پڑھے، اور یہ عمل ہو سکے تو 11 دن تک جاری رکھے، اپنے اوپر دم کرے، جس پر جادو کا اثر وہ محسوس کرتا ہے اس پر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پلائے، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فتح الباری میں ایک دعا موجود ہے کہ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے وہ دعا پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن کل شر ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ اس دعا کی برکت سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ الترغیب میں یہ حدیث پاک ہے کہ باوضو رہنے کی فضیلت ہے، جو باوضو رہے گا ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا اور جنات یا جادو کا اثر انشاءاللہ اس پر نہیں ہو سکے گا۔ باوضو پر یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جن خواتین پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اکثر وہ خواتین وہ ہوتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں یا خصوصاً خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں، یہ بالوں کو کھلا رکھ کر نکلتی ہیں، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ پاکیزہ خاتون کے قریب جنات آنے کی جرت نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں فرمایا، بخاری شریف و فتح الباری میں اس کی تفصیل ہے کہ 7 عجبہ کھجوریں نہار منہ صبح سویرے کوئی کھا لے، من استباح بالسبع تمرات عجوۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، جو 7 کھجوریں صبح نہار منہ عجوہ کھا لے تو اس پورے دن میں نہ کوئی زہر اس پر اثر کرے گا اور نہ کوئی جادو اثر کرے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت خارجہ بن سلط کہتے ہیں میرے چچا راستے میں تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس پر جادو کیا گیا تھا اور وہ پاگل ہو گیا تھا، تو آپ نے 3 دن تک اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے لعاب دہن کو لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ ابو داؤد شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 150 پر ہے کہ نماز با جماعت پڑھنے سے جنات کے اثر سے انسان محفوظ رہتا ہے، جب جنات کے اثر سے محفوظ رہے گا تو جادو کے اثر سے بھی محفوظ رہے گا، تو نماز پنجگانہ با جماعت مردوں کو ادا کرنی چاہیے۔ غسل خانے بیت الخلاء میں جائیں تو بخاری شریف کے مطابق یہ دعا لازماً پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جنات اور جادو کے اثرات ایسی گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ جب غسل فرض ہو جائے تو اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے، اور جو ایسا کرے گا تو اس گندگی کے عالم میں جادو کے اثرات جلدی انسان کے جسم پر وارد ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو جائے اگر وہ صحیح غسل نہ کرے تو غسل کے فرائض سیکھنے چاہیے اور صحیح غسل کرنا چاہیے۔ خواتین نیل پالش لگاتی ہیں تو حیض کا غسل ہو کہ نفاس کا غسل ہو، غسل اترتا نہیں ہے، وہ ناپاک کی ناپاک رہتی ہیں، تو نیل پالش لگی ہو تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اس کا اتارنا ضروری ہوگا۔ ترمذی شریف ارشاد فرمایا صبح و شام جو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو وہ ہر قسم کے جادو جنات اور ہر قسم کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ جب گھر سے باہر نکلیں
تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا لازماً پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو دعا ہے جو گھر سے باہر نکلنے کی ہے، اس دعا کو پڑھیں، اس لیے کہ ایک جادو اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جب کوئی نکل رہا ہو تو اس کی راہ میں پانی پھینک دیا جاتا ہے، وہ اگر پانی پر پاؤں رکھ لے تو وہ جادو کا اثر ہوتا ہے. جب گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں گے تو کوئی جادو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا. لیکن پھر عرض کر دوں کہ یہ سن کر ایسا نہ ہو کہ کسی دکان کے سامنے سے گزر رہے ہوں، وہ چھڑکاؤ کر رہا ہو تو آپ بدگمانی کریں کہ یہ ہم پر کوئی جادو کا پانی پھینک رہا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ابلیس کے ایک چیلے شیطان نے، یعنی سرکش جن نے، یہ وظیفہ سکھایا کہ اقرأھا فی بیتک، تو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی یعنی آیت الکرسی کو آپ پڑھیے اپنے گھر میں، فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، شیطان اور اس کے چیلے وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. یہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو شیطان بڑا جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک سرکش جن انسانی شکل میں میرے سامنے آیا اور میں نے اس سے کہا فَقُلْتُ مَا الَّذِي يُحْرِزُنَا مِنْكُمْ، کوئی ایک بات بتاؤ جس سے ہم تمہارے شر سے بچ سکیں. تو اس نے کہا رات کو آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، کوئی جن، سرکش جن اور شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. 21 روز تک کیسا بھی جادو ہو، جنات کا اثر ہو یا جنون ہو، 21 روز تک روزانہ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں اور اس کے منہ پر لعاب دہن لگائیں پڑھنے والے کا. انشاءاللہ تعالی یہ اثر دور ہو جائے گا. اور اگر لعاب دہن نہیں لگا سکتے تو کم از کم جو دم کر دیں یا پانی پلا دیں، 21 روز تک یہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ جادو کا اثر ختم ہوگا. مسلم اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو سورہ بقرہ دن میں اپنے گھر میں پڑھے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. تو سورہ بقرہ ہفتے میں 2 دفعہ ضرور پڑھیں. 3 دن کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطان داخل نہیں ہوگا تو جنات اور آصف کے سائے بھی نہیں ہوں گے. جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کریں، شیطان کا داخلہ گھر میں بند ہو جائے گا. سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں، اور ہر جائز کام سیدھے ہاتھ سے کریں اور ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. شیطانی اثرات اثر نہیں کر سکیں گے. آخر میں یہ عرض کر دوں کہ یوں تو بے شمار وظائف ہم نے سنے، لیکن جس طرح شیطانی قوتیں ہیں اس کے مقابلے میں روحانی قوتیں زیادہ طاقتور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو وہ روحانی قوتیں دی ہیں جو شیطانی قوتوں کو قلع کما کرنے والی ہیں. اور ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام تو جنات کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جاتے ہیں. ختم قادریہ شریف کی پابندی ہو، اور جب ختم قادریہ شریف میں یا کافی انت الکافی پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا میں بڑے اچھے عاملوں کے پاس گیا، بڑا اثر بھی ہوا، لیکن جب سے میں نے ختم قادریہ میں آنا شروع کیا الحمدللہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں. تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیگ، اس کا تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میری والدہ پر جادو کا اثر تھا یا جن کا اثر تھا. تو میں نے اپنی والدہ کی انگلی کو پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھا، تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، یہ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میری والدہ کو سکون ہو گیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ تمام اثرات ختم ہو گئے. اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جب تک ہم نور قرآن پاک سے منور نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں ان بلاؤں سے نجات نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ روحانیت رکھی ہے کہ اس میں جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی ہے. الحمدللہ جب قرآن پاک کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہر اتوار کو فجر کی نماز کے بعد 6 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک باہر شریعت مسجد میں نشست ہوتی ہے.
اور ہر جمعے کو بھی نشست ہوتی ہے رات کو 10 بجے. جمعے کی جو نشست رات کو 10 بجے باہر شریعت میں ہوتی ہے، اس میں سورہ یوسف کا درس ہوتا ہے. اور اتوار کو جو صبح 6 بجے نشست ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ سورہ رحمان کا درس ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ جنات کے اثر سے، جادو کے اثر سے، نظر بد کے اثر سے، آسیب کے اثر سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں، ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو ان برے اثرات سے محفوظ فرمائے. ہمارا ظاہر اور باطن نور قرآن سے منور ہو جائے اور دل میں حقیقی سکون نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جھوٹے عاملوں سے جو حقیقت میں جادوگر ہیں، شعبدہ باز ہیں، جو انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.